منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زرہ جو تھی وہ چوری ہو گئی، تلاش کیا نہیں ملی، آخر کار ایک یہودی کے پاس سے برآمد ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ تو میری ہے، وہ کہنے لگا نہیں یہ تو میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، وہ کہنے لگا ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ۔ بات عدالت تک جا پہنچی اور قاضی سیدنا حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں کیس چلا گیا، مقدمہ ہو گیا۔ اب وہ یہودی بھی آیا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے بیانات قلم بند کرائے۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت علی سے جو اس وقت امیر المؤمنین ہیں، وقت کے پوری دنیا اسلام کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، اللہ آج کے حکمرانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور آج کے ججوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو حکمرانوں کا منہ دیکھ کر یا پیغام سن کر ظلم کرتے ہیں، عدل و انصاف سے ہاتھ کھینچتے ہیں اور غلط فیصلے دیتے ہیں، اس عدالت پر اپنی توجہ دوڑائیں۔ اب عدالت لگی ہوئی ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہ اے علی یا امیر المومنین آپ گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ کے طور پر اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے غلام حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں گواہی کے طور پر، ثبوت کے طور پر، لیکن قاضی صاحب جو ہے اس گواہی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہر صحابی جو تھا وہ مجتہد تھا، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بیٹے کی اور غلام کی گواہی جائز تھی، اور حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ جائز نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جو ہے اس کی گواہی جائز نہیں اور غلام اس کی بھی گواہی جائز نہیں، فلہٰذا وہ گواہی ریجیکٹ کر دی اور فیصلہ جو تھا یہودی کے حق میں سنا دیا گیا کہ یہودی کو زرہ دے دی گئی کہ آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے، امیر المومنین آپ گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ مقدمہ آپ ہار گئے اور وہ زرہ جو تھی وہ یہودی کو پیش کر دی گئی۔ اب عدالت سے باہر آ رہے ہیں، بظاہر مقدمہ ہار گئے، اب عدالت سے باہر آ رہے ہیں، اب وقت کے امیر المومنین ہیں، اللہ اکبر، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، صاحب جلالت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، سبحان اللہ۔ باہر تشریف لا رہے، کوئی غصہ نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی ناراضی نہیں، بڑے اطمینان سے سکون سے تشریف لا رہے ہیں۔ اب عدالت سے باہر آ رہے ہیں۔ اب اس یہودی کو پتا ہے کہ میں نے زرہ چوری کی ہے، یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ حضرت علی کی ہے۔ اس نے عدل کو دیکھا، اس نے انصاف کو دیکھا، مسلمانوں کی عدالت کو دیکھا، اتنا اس کا دل متاثر ہوا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے حسن اخلاق کو دیکھا، حسن کردار کو دیکھا کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد خوشی خوشی فیصلے کو قبول کر لیا ہے، گواہی بھی پیش کی اور وہ ریجیکٹ ہو گئی، کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ باہر جب کورٹ سے آئے، وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی زرہ لی اور آپ نے میرا دل لے لیا، اپنے حسن عمل سے، حسن اخلاق سے، حسن کردار سے میرا دل لے لیا، میں مان گیا آپ سچے، آپ کا دین سچا، آپ کا رسول سچا، آپ کا اللہ سچا، آپ کا اسلام سچا، آپ کی کتاب قرآن سچی، آپ اپنے دست اقدس کو بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور حلقہ بغوش اسلام کر لیجئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ.